بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ بولنا کب اور کہاں جائز ہے؟ 3 ایسی جگہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹے انسان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو یہاں پر جھوٹ کے بارے میں ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نہ جانتے ہو۔ جھوٹ بولنے والے کے لیے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 3 موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر انسان ان 3 موقع پر جھوٹ بولتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا کب اور کہاں جائز ہے؟ نمبر 1، باطل کے خلاف جنگ میں۔ ان میں سب سے پہلا نمبر ہے کہ جنگ کے موقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جنگ کے میدان میں ہے اور اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ ہماری ایک بڑی فوج ہمارے پیچھے آ رہی ہے، تو اس طرح کا جھوٹ بولنا جائز ہے، کیونکہ اس جھوٹ سے باطل دشمن سے جنگ جیتنا مقصود ہے۔ اس لیے جنگ کے دوران بولے گئے جھوٹ کو جائز کہا گیا ہے۔ اسی طرح باطل دشمن کو الجھانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 2، رشتہ داروں کے بیچ صلح کرانے میں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ رشتہ داروں کے بیچ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر کسی کے رشتہ دار نے آپس میں لڑائی کر لی ہو اور جھوٹ بول کر دونوں رشتہ داروں کے بیچ صلح ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے اور اس جھوٹ سے گناہ نہیں ملے گا۔ نمبر 3، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو منانے میں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ شوہر اور بیوی کے جھوٹ سے مقصود یہ ہے کہ آپس میں محبت الفت پیدا ہو، تو اسے جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے، تم تو میرے لیے بہت قیمتی ہو، یا پھر کہتا ہو، میرے لیے تو تم سے زیادہ کوئی اور پیارا نہیں ہے، یا پھر یہ کہے، میرے لیے تو تم ہی سب عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس طرح کے الفاظ کہیں، اس سے وہ جھوٹے مراد نہیں ہے جس سے حقوق ماننے کا باعث بنتا ہو یا پھر واجبات و فرائض سے فراز ہونے کا باعث بنتا ہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو حضرت اسماء بنت عزیز رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 جگہوں کے علاوہ کہیں جھوٹ بولنا حلال نہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے بات کرے، اور جنگ میں جھوٹ، اور لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر رکھے، خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔